آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو. بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا, یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, بے اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا, کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں, ہے بھائی کہ کمبخت, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا, محبوبہ کے غم میں مر گیا, قبر میں چلا گیا, محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے, آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی, جلا نہیں سکتی, تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو. یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے, قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں, یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی, تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. یار ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو جب جلے گا نا, جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ, کیا خیال ہے, پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف نہیں, آپ کے ریجیکٹڈ ہے, وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے آپ کا, دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی, بنگلوں کی, دولت کی, اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ, تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی, بولو, حسد ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے, کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے. تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا, محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا, اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ, ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے, اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی, اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جایا کریں نا, حدیث میں آتے, جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں, او زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے, یار ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے, ایک ہمارا جھونپڑا ہے. تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان. یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر. بڑے بڑے تھے اس میں, آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ اگر آپ کو رنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا, ڈیفینس کے قبرستان جاؤ, کلفٹن کے قبرستان جاؤ, آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے, اندر سے کوئی فرق, اوپر تو ہوگا شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی, تو اندر سے سب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے
ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے. ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن, گلشن اقبال, قبرستان, اندر سے سب کے ایک جیسے. ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار, گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, ختم ہونے والی دنیا ہے یہ. کیا کرنا ہے اسے دل لگا کے. لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو, ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے. قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب, اطمینان, ایسے مزے کی زندگی, خوشی راحت والی زندگی. ایسا قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا اس کو, قربانی دی بس ڈرائیور نے. تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں, بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے. واقعی بڑا اچھا کام کیا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خامخواہ میں خودکشی کر کیوں رہا ہے کوئی. اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا, بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی. کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں, جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں, کھڑکی سے چھلانگ لگا لوں میں. وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے تو خودکشی کے خیالات ختم. 4K یہاں کھڑی ہوئی تھی نیو کراچی میں, چلا ہی نہیں رہا تھا, بھرے جا رہا ہے ہل ہی نہیں رہا, بڑی بس ہے. تو لوگوں نے پیچھے ایسے ایسے باتیں شروع کر دی, کوئی کہہ رہا تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ نیمبو پھر یہ ہلے گا. ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے, بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی ہے. تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا, بڑا اچھا کام کیا. انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے, موت سے بچانا. تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں, وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے, تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ. وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے.